بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 86، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پس اس وقت سب لوگ نماز کے قیام میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ کوئی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کے اشارہ سے جواب دیا ہاں۔ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر بے ہوشی چھانے لگی تو میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد اور ثنا کی۔ پھر فرمایا جس چیز کو بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس چیز کو میں نے اس جگہ میں دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی۔ پس میری طرف یہ وحی کی گئی ہے بے شک تمہاری قبروں میں آزمائش ہوگی جو المسیح الدجال کی آزمائش کی مثل ہوگی یا اس کے قریب ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا۔ کہا جائے گا اس شخص کے متعلق تمہیں کیا علم ہے؟ رہا ایمان والا یا یقین والا؟ راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا، تو وہ کہے گا یہ محمد رسول اللہ ہیں، ہمارے پاس معجزات اور دلائل لے کر آئے تھے، سو ہم نے ان کے پیغام پر لبیک کہا اور ان کی پیروی کی اور 3 دفعہ کہا یہ محمد ہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا تم اپنے اعمال سے نفع اٹھاتے ہوئے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم بے شک ان پر یقین کرنے والے ہو۔ اور رہا منافق یا شک زدہ، راوی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا، سو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنا سو وہ میں نے کہہ دیا۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور لوگوں کو خلاف معمول نماز میں کھڑے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کیا سبب ہے؟ تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اور لوگ سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ عذاب کی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کے اشارہ سے فرمایا ہاں۔ اور سورج کو گرہن لگنا یا چاند کو گرہن لگنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جب ایسا معاملہ پیش آئے تو احادیث کے مطابق ایسے لمحے میں نماز کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے دعا کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 59 میں فرماتے ہیں ہم اپنی نشانیوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اسے اگلے حصے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا مجھے اس جگہ پہ وہ سب کچھ دکھا دیا گیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی۔
یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز ہے اور حضور کی عظمت اور شان کا اظہار ہے کہ جو کچھ محبوب فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تھا پہلے، وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میرے رب نے مجھے دکھا دیا۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا المسیح الدجال، یعنی مسیح دجال کی مثل تمہاری آزمائش قبروں میں ہوگی۔ مسیح دجال کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ کرے گا، اور یہ مسیح بمانا ممسوح ہے، یعنی اس کی آنکھ رگڑی ہوئی ہوگی، کانی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بینا ہو جاتے، اور کوڑیوں اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جایا کرتے تھے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ میرے بارے میں قبر میں جب سوال ہوگا کہ اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے، تو یقین والا کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں، اور شک زدہ یا منافق یہ کہے گا کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ لوگوں سے میں نے سنا سو وہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں یقین والوں میں شامل فرمائے، حضور کی پہچان کر لینے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔